درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے مسائل کے متعلق درس جاری ہے ہمارا۔ آج ان چیزوں کا بیان ہے کہ جن کی وجہ سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ لازم نہیں آتا۔ کفارے کے بغیر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ تو وہ سماعت کریں، جب روزے دار نے کچے چاول، گوندھا ہوا آٹا، خشک آٹا یا بہت زیادہ نمک ایک دفعہ کھا لیا تو اس صورت میں روزہ تو اس کا ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ کچے چاول کھاتا ہے یا گوندھا ہوا آٹا کھا جاتا ہے یا خشک آٹا کھا لیتا ہے یا بہت زیادہ نمک کھا لیتا ہے۔ آپ نے سنا ہے پیچھے کہ تھوڑا نمک جو ہے وہ غذا میں شامل ہے کہ اس کے کھانے کو دل چاہتا ہے، اور زیادہ نمک جو ہے وہ نہ غذا ہے نہ دوا ہے۔ اس وجہ سے زیادہ نمک کا ذکر کر رہے ہیں کہ زیادہ نمک کھائیں گے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے صرف قضا لازم ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ ان تمام صورتوں میں غذائیت کا معنی جو ہے وہ ناقص ہے، مکمل طور پر یہ غذا نہیں ہے۔ کچے چاول بھی غذا نہیں ہے مکمل طور پر، گوندھا ہوا آٹا بھی مکمل غذا نہیں ہے، خشک آٹا بھی مکمل غذا نہیں ہے، زیادہ نمک جو ہے یہ بھی مکمل طور پر غذا نہیں ہے، لہٰذا کفارہ لازم نہ ہوگا۔ ہاں البتہ آٹے کے ساتھ گھی وغیرہ ملا کر اس کو کھانے کے لیے اگر تیار کیا گیا ہو تو پھر اس کو کھایا ہے تو پھر کفارہ بھی لازم آ جائے گا۔ جس طرح پنجیری وغیرہ بنا لیتے ہیں، اس میں گھی ڈال لیا ہے، شکر ڈال لی ہے یا کوئی اور چیز ڈال کر اس کو ذرا پکا لیا ہے اور وہ غذا کے روپ میں آ گیا ہے تو پھر اس سے کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ غیر ارمنی مٹی جس کو کھانے کی عادت نہیں تو اگر وہ کھا لی ہے تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یہی عام مٹی، ملتانی مٹی کے علاوہ جو عام دوسری سادہ مٹی ہے، اگر یہ کسی نے کھا لی ہے اور کھانے کی عادت بھی نہیں ہے، جس طرح بچوں کو مٹی کھانے کی عادت ہے، اگر کوئی بڑا آدمی ہے اور اس کو مٹی کھانے کی عادت ہے، پھر اگر وہ کھائے گا تو اس صورت میں کفارہ بھی لازم ہوگا، کیونکہ وہ اس کے لیے غذا کی صورت جو ہے وہ اختیار کر جائے گی۔ اور اگر اس کو عادت نہیں ہے تو چونکہ یہ مٹی نہ غذا ہے نہ دوا ہے، اگر اس کو کوئی کھا لیتا ہے تو اس صورت میں صرف روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ گھٹلی، گٹک جس کو ہم کہتے ہیں، یا روئی یا کاغذ اور بھی دانہ جو پکا ہوا نہ ہو، یہاں بھی دانے کا ذکر کیا ہے لیکن ہر وہ پھل جو کچا نہ کھایا جاتا ہو وہ مراد ہے، کہ جس کو کچا نہ کھایا جاتا ہو، وہ غذا نہ سمجھی جاتی ہو، اگر وہ کسی نے کھا لیا ہے تو چونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ غذا نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کے کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تر، اخروٹ، کنکریاں، لوہا، مٹی یا پتھر نگلنا، ان چیزوں میں سے اگر کسی نے کوئی چیز نگل لی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی۔ حکنا کرانا، ناک میں دوائی چڑھانا، ان صورتوں میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ حکنا، پخانے کے راستے سے دوائی چڑھانا حکنا کہلاتا ہے، اور ناک میں دوائی ڈالنا یہ سعود کہلاتا ہے، کہ اگر اس طرح اگر کسی نے کیا ہے چاہے وہ مجبوری کے عالم میں ہی ہو تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی۔ حلق میں کوئی چیز ڈال کر اندر پہنچائی، یہ اصح قول کے مطابق ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے لیکن صرف کفارہ لازم نہیں ہے، صرف قضا لازم ہے، روزے کی قضا کرے گا، کفارہ نہیں دے گا۔ کان میں تیل یا پانی کے قطرے ڈالے، یہ بھی اصح قول کے مطابق ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے کان میں تیل یا پانی ڈالنے کی وجہ سے، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور اس کی صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے، کیونکہ کان کے ذریعے جو ہے وہ چیز حلق میں اتر آتی ہے، اس وجہ سے اس کا حکم حلق والا ہی ہے۔
پیٹ کے زخم یا دماغ کے زخم میں دوائی ڈالی اور وہ دوائی پیٹ میں یا دماغ میں جو ہے وہ پہنچ گئی، دماغ میں زخم ہے یا پیٹ میں زخم ہے، اور پیٹ پہ زخم ہے تو پیٹ پر دوائی ڈالی ہے اور وہ پیٹ کے اندر پہنچ گئی ہے، یا دماغ میں زخم ہے وہاں پر دوائی ڈالی ہے اور وہ دماغ تک پہنچ گئی ہے، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ حلق میں بارش یا برف داخل ہوئی اور اس نے خود نہیں نکلی، خود بخود نیچے اتر گئی ہے، یا کلی کا پانی جو ہے وہ پیٹ تک غلطی سے پہنچ گیا ہے، کلی کی بے احتیاطی کی اور پانی جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر گیا، پیٹ تک پہنچ گیا، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن چونکہ یہ جان بوجھ کر نہیں کر رہا، غلطی سے کر رہا ہے، اس وجہ سے اس کا جو ہے وہ روزہ ٹوٹے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کسی کے مجبور کرنے سے افطار کیا، چاہے جماع کے ذریعے ہو یا عورت کو جماع پر مجبور کیا گیا ہو، اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن مجبوری کی وجہ سے کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی۔ عورت نے خدمت کے باعث بیمار ہو جانے کے خوف سے روزہ توڑا، آزاد عورت ہو یا لونڈی ہو، یا سوئے ہوئے کے پیٹ میں کسی نے پانی ڈال دیا ہے، تو اس صورت میں روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ خوف کے بارے میں بتایا کہ یعنی اسے خوف ہو کہ خامند یا مالک کی خدمت کے باعث وہ بیمار پڑ جائے گی اور اس طرح اس نے روزہ توڑ دیا ہے، تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ آزاد ہے تو اپنی خامند کی خدمت کی وجہ سے اگر ایسا کرتی ہے، یا غلام ہے تو اپنے مالک کی خدمت کی وجہ سے ایسا کرتی ہے، تو اس عذر کی وجہ سے اس کا کفارہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی، روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اور بھول کر کھانے کے بعد جان بوجھ کر کھا لیا، اگرچہ اسے حدیث معلوم ہو، یا ایسا قول کے مطابق ہے، حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھائے یا پیے تو وہ روزہ پورا کرے۔ یہ حدیث خبر واحد ہے جس کی بنیاد پر علم قطعی حاصل نہ ہوگا، البتہ اس پر عمل جو ہے واجب ہوگا، لہٰذا صرف قضا ہوگی۔ کوئی بندہ بھول کر کھا رہا ہے، اس کو خود یاد آ گیا ہے لیکن پھر بھی اس نے کھانے کو جاری رکھا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور جان بوجھ کر چونکہ وہ کھا رہا ہے، اور یا اس کو کسی نے یاد دلا دیا ہے کہ بھول کر کھانے کے بعد ایک دفعہ تو اس نے بھول کر کھا لیا، اب جو ہے وہ جان بوجھ کر پھر شروع ہو گیا، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھول کر کھانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جب جان بوجھ کر کھائے گا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھول کر جماع کرنے کے بعد جان بوجھ کر جماع کیا، یا دن کو نیت کرنے کے بعد کھا لیا اور رات کو نیت نہیں کی تھی، ایسا روزہ کہ جس کی اس نے رات کو نیت نہیں کی تھی، دن کو نیت کی ہے، ایسا روزہ اگر توڑ دیا ہے تو اس کی صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ آپ شرائط میں سن چکے ہیں کہ کفارہ جو لازم ہوتا ہے اس کی شرائط میں یہ ہے کہ وہ روزہ اس کی نیت جو ہے وہ رات سے کی ہوئی ہو، دن کو نیت نہ کی ہوئی ہو، تو اس وجہ سے کفارہ اسی صورت میں لازم ہوتا ہے کہ جب رات کو اس نے نیت کی ہو، دن کو نیت کی ہے پھر روزہ توڑ دیا ہے تو وہ صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور ان چیزوں کا بیان ہے کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ صبح کے وقت مسافر تھا، پھر اقامت کی نیت کر کے کھانا کھا لیا، ایک رہنے کی نیت کر لی ہے، تو چونکہ سفر کا جو عذر ہے وہ ختم ہو گیا، اب جو کھا پی رہا ہے وہ سفر کی حالت میں نہیں ہے، سفر کی نیت ہی نہیں ہے، مقیم ہے، تو اس وجہ سے اقامت کی نیت کرنے کے بعد روزہ رکھنا فرض تھا اس پر، لیکن چونکہ اس نے رات سے نیت نہیں کی تھی، اس وجہ سے کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی۔ صبح مقیم تھا، پھر سفر شروع کر دیا اور کھانا کھا لیا، یا روزے اور افطار کی نیت کے بغیر کچھ نہ کھایا پیا، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ صبح مقیم تھا، پھر سفر شروع کیا اور کھانا کھا لیا، صبح کے وقت جو ہے اس نے سفر شروع نہیں کیا بلکہ مقیم تھا، رات کو نیت کر لی تھی اور صبح مقیم بھی تھا، اب سفر شروع کرنے کے باوجود روزہ پورا کرنا ضروری تھا، لیکن اس نے سفر کے شبوں سے جو ہے روزہ توڑ دیا تو کفارہ ساقط ہو جائے گا، لیکن قضا جو ہے وہ لازم ہوگی، کیونکہ اس نے سفر صبح کے وقت نہیں شروع کیا، بعد میں شروع کیا ہے اور روزہ بعد میں توڑا ہے،
تو چونکہ سفر ہے اس وجہ سے کفارہ لازم نہیں ہے، کفارہ معاف ہے، لیکن چونکہ صبح مقیم تھا، روزہ رکھا تھا اور توڑ دیا ہے، اس وجہ سے اس کی قضا لازم ہوگی۔ روزے اور افطار کی نیت کے بغیر ہی اس نے کچھ نہ کھایا پیا، کہ اس نے روزے کی نیت ہی نہیں کی، چونکہ نیت ہی نہیں کی لہٰذا وہ روزہ ادا نہ ہوا، اس کی قضا جو ہے وہ لازم ہوگی، وہ قضا کرے گا۔ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ وہ صبح سحری کھا رہا ہے، یا اگر اس کی آنکھ نہیں بھی کھلی سحری کے بعد جو ہے وہ اس کی آنکھ کھلی ہے، تو وہ روزے کی نیت اپنے دل میں ارادہ کر لے کہ میں روزہ رکھتا ہوں، میں روزے دار ہوں، تو اتنا کافی ہے۔ زبان سے ادا کر لینا یہ بھی بہتر ہے، لیکن دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ طلوع فجر میں شک کرتے ہوئے سحری کھائی یا جماع کیا، حالانکہ فجر طلوع ہو چکی تھی، اس نے سمجھا کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے اور کھاتا پیتا رہا، یا جماع کر لیا اور پتہ چلا کہ سحری کا وقت تو ختم ہو گیا ہے، فجر طلوع ہو چکی ہے، تو چونکہ اس میں غلطی واقع ہو گئی ہے تو روزہ جو ہے وہ اس کی قضا لازم ہوگی اور کفارہ جو ہے وہ لازم نہیں ہوگا۔ غلطی سے دیر تک کھاتا رہا ہے تب بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ اور اگر غلطی سے جماع ہوا ہے کہ اس نے سمجھا کہ سحری کا ٹائم ابھی باقی ہے اور سحری کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، تو اس وجہ سے اس کی قضا لازم ہوگی، اس کا روزہ وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اذان فجر تک انتظار نہ کیا کریں، کوشش کریں کہ جتنے منٹ پر ٹائم ختم ہو رہا ہے ہم احتیاطاً 1-2 منٹ پہلے ہی بس کر دیں، اعلان کے انتظار میں نہ رہیں۔ یا بعض اوقات بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ کھانا کھا کر بیٹھے رہیں گے، جیسے ہی ادھر سے آواز آئے گی کہ سحری کا ٹائم ختم ہوگا، وہ کہیں گے ہاں جی جلدی جلدی مجھے پانی کا گلاس دے دیں جی۔ یہ غلط ہے، ٹائم اب ختم ہو چکا ہے، سارا دن بھوکے پیاسے بھی رہیں گے، روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس پابندی کے اندر جو ہیں وہ آپ داخل ہی نہیں ہوئے، اپنی مرضی کی ہے، ادھر ٹائم ختم ہو گیا ہے اور آپ پانی پی رہے ہیں یا کچھ کھا پی رہے ہیں، تو روزہ نہیں ہوگا، اس کی قضا لازم ہوگی۔ سورج غروب ہونے کے خیال کرتے ہوئے روزہ افطار کر لیا، حالانکہ سورج تو ابھی موجود تھا، سورج کھڑا تھا، تو غلطی واقع ہو گئی ہے، روزہ جو ہے وہ ٹائم سے پہلے کھول دیا ہے، اس وجہ سے اس کی قضا لازم ہوگی، لیکن چونکہ جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے ہوا ہے، اس لیے اس کا کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ مردہ عورت، جانور، ران یا پیٹ میں وطی کی یا بوسہ لیا یا عورت کو ہاتھ لگایا اور انزال ہو گیا، تو چونکہ یہ حقیقتاً جماع نہیں ہے اس لیے کفارہ لازم نہیں ہے، صرف قضا لازم ہوگی۔ اس پر نوجوان جو ہے وہ خصوصی سے توجہ دیں کہ اپنے مادہ منویہ کو اپنے ہاتھ سے خارج کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا جو ہے وہ لازم ہوتی ہے۔ کفارہ اگرچہ لازم نہیں ہے چونکہ وہ حقیقتاً جماع نہیں ہے، لیکن روزہ بہرحال ٹوٹ جائے گا، اس عمل سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا جو ہے وہ لازم ہوگی۔ ادائے رمضان کے علاوہ روزہ توڑ دیا، رمضان مبارک کا ادا روزہ نہیں تھا، اس کی قضا تھی، یا ویسے کوئی نفلی روزہ تھا اس کو توڑ دیا ہے، تو چونکہ کفارہ جو ہے وہ صرف اور صرف رمضان مبارک کے ادا روزے میں ہی ہے۔ اگر رمضان مبارک کا قضا روزہ ہے یا نفلی روزہ ہے اس کو توڑ دیا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ کفارہ نہیں ہے، صرف اس کی قضا لازم آئے گی، کیونکہ کفارہ رمضان مبارک کی عزت اور احترام کو توڑنے کی وجہ سے آتا ہے، کہ رمضان مبارک کا ادب و احترام نہیں کیا اور اس کی حرمت کو پامال کیا ہے، اس وجہ سے۔ سوئی ہوئی عورت سے جو ہے وطی کی گئی، عورت سو رہی ہے، اپنی بیوی ہے اور اس سے وطی کی، اس میں عورت کا اپنا عمل شامل نہیں ہے، لہٰذا کفارہ نہ ہوگا، لیکن چونکہ وہ روزے دار تھی، روزے کی نیت پائی گئی تھی، اس لیے اس پر جو ہے اس کی قضا لازم ہوگی۔ یہ عورت کے لیے ہے، مرد اگر جان بوجھ کر رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے، تو اس پر کفارہ بھی آئے گا، اس کی قضا بھی لازم ہوگی۔ اور خود حلق میں دھواں داخل کیا یا خود قے کی، اگرچہ منہ بھرنے سے کم ہو، یہ ظاہر روایت کے مطابق ہے کہ اس نے جو ہے اپنے گلے میں دھواں کھینچ لیا ہے، یہ خود جان بوجھ کر قے کی ہے، اس لیے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر قے کرے، الٹی کرے، وہ روزے کی قضا کرے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی نے منہ بھرا ہوا ہونے کی شرط رکھی ہے، اور یہی صحیح ہے کہ اگر جان بوجھ کر قے کی ہے، الٹی کی ہے، تو منہ اگر بھرا ہوا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا ہے، اگر منہ بھرنے سے کم ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور خود حلق میں دھواں کھینچنا، وہ چاہے سگریٹ کے ذریعے ہو، چاہے وہ اگربتی کا دھواں جو ہے وہ کھینچ رہا ہے خوشبو حاصل کرنے کے لیے،
یا وہ انہیلر کو استعمال کر رہا ہے اپنے سانس کو بحال کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں دھواں جیسے ہی حلق سے نیچے اترے گا اس کو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر جو ہے وہ قضا اس کی لازم ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کا مکمل طور پر ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔